انسان اور جن کی محبت کی ایک لازوال داستان۔ قسط نمبر 15۔ صبح ہوتے ہی شیخ کمال اور زبیدہ بیگم مولوی قیوم سے ملنے چلے گئے۔ وہ ان کو ساری صورتحال سے آگاہ کرنے کے ساتھ ساتھ حائفہ کے رشتہ طے ہو جانے کی بات بھی بتانا چاہتے تھے، تاکہ زمیل ہمیشہ کے لیے حائفہ کا پیچھا چھوڑ دے۔ مولوی قیوم کا گھر بہت سادہ سا تھا۔ ایک لڑکا ان کو بیٹھک میں بٹھا کر چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد مولوی قیوم کمرے میں داخل ہوئے۔ شیخ صاحب خیریت تو ہے؟ اتنی صبح انہوں نے شیخ کمال سے مصافحہ کرتے ہوئے پوچھا۔ جی مولوی صاحب خیریت نہیں ہے، آپ کا کھنچا ہوا حصار ختم ہو گیا۔ پھر ساری بات سے ان کو آگاہ کیا۔ یہ تو بہت برا ہوا، میں چاہتا تھا کہ مجھے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے کچھ وقت مل جاتا۔ چلیں کوئی بات نہیں، اللہ بہتر کرے گا۔ یہ مٹھائی کس لیے ہے؟ انہوں نے سامنے ٹیبل پر پڑے مٹھائی کے ڈبے کو دیکھ کر پوچھا تھا۔ مولوی صاحب ہم نے کل حائفہ کا رشتہ طے کر دیا ہے، اس کے پھوپھو کے بیٹے کے ساتھ اب ان دنوں کے حق میں دعا کیجیے گا۔ ان کے سوال کا جواب زبیدہ بیگم نے دیا۔ حائفہ بیٹی کا رشتہ بہت مبارک ہو۔ ویسے رشتہ طے کرتے بچوں کی مرضی بھی معلوم کر لینی چاہیے، یہی میرے اللہ کا فرمان ہے۔ آپ کو کچھ وقت انتظار کرنا چاہیے تھا، پہلے زمیل والا مسئلہ حل ہو جانے دیتے۔ بچوں کے ساتھ زور زبردستی کا انجام اچھا نہیں ہوتا ہے، مگر خیر جو اللہ کو منظور۔ انہوں نے افسردہ سے لہجے میں کہا۔ وہ حائفہ کی زمیل کے لیے شدید محبت کو دیکھ چکے تھے، تبھی یہ بات بول رہے تھے، اور ان کو یہ بھی معلوم تھا کہ عالف حائفہ کا رشتہ زور زبردستی سے جوڑا گیا ہے۔ مولوی صاحب کی بات سن کر زبیدہ بیگم کچھ بولنے ہی والی تھی، تبھی شیخ کمال نے ان کا ہاتھ پکڑ کر چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ جی بالکل مولوی صاحب، اپنے بجا فرمایا ہے۔ اب اس مسئلے کا حل بتائیں، ہم کیا کریں، زمیل کو کیسے روکیں؟ انہوں نے پوچھا۔ آپ لوگ زمیل کی فکر مت کریں، 1 یا 2 دن تک اس کا انتظام ہو جائے گا۔ امید ہے وہ دوبارہ پھر کبھی آپ کے گھر کا رخ نہیں کرے گا۔ ہم یہ مسئلہ حل کر لیں گے، باقی جو اللہ کو منظور۔ انہوں نے کہا۔ مولوی صاحب ایک اور گزارش تھی جو آپ سے کرنی تھی، شیخ کمال نے ان کی طرف دیکھ کر کہا۔ جی جی شیخ صاحب بتائیں، میں اور کیا مدد کر سکتا ہوں؟ انہوں نے پوچھا۔ ہم چاہتے ہیں کہ حائفہ کا نکاح آپ پڑھائیں۔ اگلے جمعے کو عصر کے بعد اس کا نکاح ہے۔ انہوں نے چائے کا کپ اٹھاتے ہوئے کہا۔ میرا آنا تو مشکل ہے شیخ صاحب، کیونکہ میری پوتی کا نکاح بھی ہے، اگلے جمعے کو ہی ہے۔ میں کوشش کروں گا، اگر وقت مل گیا تو ضرور حائفہ بیٹی کا نکاح میں پڑھواؤں گا۔ یہ کہتے ہوئے نہ جانے کیوں ان کو زمیل کی بات یاد ایک جو چاہتا تھا کہ مولوی صاحب اس کا نکاح حائفہ سے پڑھوائیں۔ چائے پینے کے بعد شیخ کمال اور زبیدہ بیگم نے مولوی قیوم سے جانے کی اجازت چاہی۔ مولوی قیوم کو کچھ بھی ٹھیک نہیں لگ رہا تھا۔ ان کو محسوس ہو رہا تھا کہ کچھ ایسا ہے جو بہت برا ہونے جا رہا ہے۔ شاید قدرت ان کی پلاننگ پر ہنس رہی تھی کہ ان لوگوں کو کیا معلوم کیا ہونے والا تھا، کچھ ایسا ہونے جا رہا تھا جو سب کے لیے بہت ہی غیر متوقع تھا۔ حائفہ صبح سے ہی آشو کے رویے سے پریشان تھی۔ وہ مسلسل اسے عجیب سے انداز میں دیکھ رہی تھی۔ اب بھی آشو سامنے بیڈ پر بیٹھی حائفہ کو ہی دیکھ رہی تھی۔ آشو کیا مسئلہ ہے؟ کیوں مجھے ایسے گھور کر دیکھ رہی ہو؟ اگر کوئی بات ہے تو مجھے بتاؤ۔ اس نے کپڑے الماری میں رکھتے ہوئے پیچھے موڑ کر کہا۔ آپی تم زمیل سے کتنی محبت کرتی ہو، کیا کر سکتی ہو اس کی خاطر؟ وہ اس کے قریب آ کر بولی تھی۔ تم تو میری اور زمیل کی محبت کے خلاف ہو، پھر یہ بات کیوں پوچھ رہی ہو؟ اس نے آشو کی طرف دیکھ کر کہا۔ حائفہ جب تم کو زمیل سے محبت ہے تو یہ گلے میں پہنا ہوا تعویذ اتار کیوں نہیں دیتی ہو تاکہ وہ یہاں تمہارے پاس ایجا؟ وہ اب بالکل اس کے سامنے تھی۔ تم کو کیا مسئلہ ہے؟ اس تعویذ سے وقت آنے پر اتار دوں گی۔ وہ اس کے پاس سے گزرتے ہوئے بولی تھی۔ میں تم سے کیا کہہ رہی ہوں؟
حائفہ یہ تعویذ گلے سے اتار دو، اس نے بلند آواز میں کہا۔ حائفہ جو کمرے سے باہر جانے والی تھی آشو کی ایسی آواز پر واپس پلٹی اور آشو کا چہرہ دیکھ کر حیران رہے گی۔ یہ آشو تو نہیں تھی، اس کا چہرہ خطرناک حد تک سیاہ پڑ چکا تھا اور وہ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی حائفہ کی طرف چلی آ رہی تھی۔ میں نے تم سے کیا کہا ہے؟ تم نے سنا نہیں؟ اس نے خوفناک آواز سے دوبارہ اپنی بات دہرائی۔ آشو یہ تم کو کیا ہو گیا ہے؟ کون ہو تم؟ یہ میری آشو نہیں ہے، اس نے ڈرتے ہوئے کہا۔ تبھی آشو کے جسم کو ایک زوردار جھٹکا لگا اور بے ہوش ہو کر فرش پر گر گئے۔ حائفہ بھاگ کر اس کے پاس گئے۔ آشو میری پیاری بہن، کیا ہوا ہے؟ اپنی آنکھیں کھولو۔ 2 دنوں ہاتھوں سے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں لے کر اس کو جگانے کی کوشش کرنے لگی۔ تبھی اسے اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ اس نے پیچھے موڑ کر دیکھا تو خوف سے اس کی چیخ نکل گئے۔ سیاہ لباس میں مبلوس وہ شخص انتہائی خوفناک چہرے لیے اس کے سامنے کھڑے تھا، سیاہ چہرہ جس پر سرخ انگارہ آنکھیں جن سے آگ نکل رہی تھی۔ یہ تعویذ اپنے گلے سے اتار دو ورنہ تمہارا انجام اچھا نہیں ہوگا، وہ غصے سے رہا تھا۔ نہیں، میں یہ تعویذ بالکل نہیں اتاروں گی، اس نے خوفزدہ ہوتے ہوئے کہا۔ تو ٹھیک ہے، پھر اپنے انجام کو تیار ہو جا۔ اتنا کہہ کر کامور نے اپنا ہاتھ فضا میں بلند کیا اور کمرے میں کتنے ہی گدھ نما پرندے نمودار ہو گئے اور حائفہ کی طرف بڑھنے لگے۔ حائفہ خوف کے مارے دھیرے دھیرے پیچھے ہٹ رہی تھی اور دل ہی دل میں اللہ سے مدد مانگ رہی تھی۔ یا اللہ میری مدد فرما۔ پھر اس نے اونچی آواز میں زمیل کو پکارا تھا۔ حالانکہ وہ جانتی تھی کہ زمیل پر حصار کھنچا ہے، مگر ساتھ ہی وہ اس بات سے بھی بے خبر تھی کہ کل رات وہ حصار ٹوٹ چکا ہے۔ اس سے پہلے وہ گدھ نما پرندے اس پر حملہ کرتے اس نے ڈر کے مارے آنکھیں بند کر لے، اور پھر اگلے ہی لمحے کمرے میں یوں لگا جیسے کسی نے کوئی چیز اٹھا کر پھینکی ہو۔ اس نے ڈرتے ہوئے اپنی آنکھیں کھولی تو کمرے کا منظر دیکھ کر حیران رہ گئے۔ وہ گدھ نما پرندے جو اس پر حملہ کرنے لگے وہ اب آگ کے شعلوں میں جل رہے تھے۔ زمیل نے ایک ہی وار میں ان کا خاتمہ کر دیا تھا۔ اس نے آنسوؤں بھری آنکھوں سے زمیل کو دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کیا جس نے اس کی مدد کے لیے اس کو بھیجا تھا۔ واہ، بہت خوب، تمہاری موت تم کو یہاں کھنچ ہی لائی ہے، زمیل کامور نے قہقہ لگاتے ہوئے کہا۔ میری نہیں کامور، تمہاری موت نے تم کو یہاں بلایا ہے۔ یہ کہہ کر زمیل نے اپنا دائیں ہاتھ فضا میں بلند کیا تو دیکھتے ہی دیکھتے کتنے ہی سیاہ پرندے کمرے میں جمع ہو کر کامور کی طرف بڑھنے لگے۔ مگر اگلے ہی پل کامور نے اپنا بایاں بازو اٹھا کر ہوا میں اٹھا کر اپنے سر کے اوپر گھمایا۔ اس کی طرف بڑھتے ہوئے سیاہ پرندے وہی ہوا میں ساکت ہو گئے تھے۔ تم کامور کو کیا سمجھتے ہو؟ میں ایسے ہی عزازیل کا خاص چیلا نہیں ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے آگ کا گولا حائفہ کی طرف پھینکا۔ حائفہ ڈر کر بھاگی تو جلد بازی میں کمرے میں رکھی کرسی سے ٹکرا کر فرش پر گرتے ہوئے اس کا سر ڈریسنگ ٹیبل کے کونے میں جا کر لگا، جس سے اس کے ماتھے پر چوٹ لگ گئی اور خون ماتھے سے ہوا سرخ لکیر کی صورت اس کے چہرے پر پھیل گیا۔ زمیل نے اس آگ کے گولے کو راستے میں روک دیا اور جلدی سے حائفہ کے پاس گیا۔ حائفہ تم ٹھیک ہو؟ زیادہ چوٹ تو نہیں لگی؟ اس نے حائفہ کا ہاتھ تھام کر پوچھا۔ میں ٹھیک ہو، یہ کہتے ہوئے حائفہ کی آنکھیں بند ہونے لگی۔ زخم زیادہ گہرا نہیں تھا مگر حائفہ کا خون دیکھ کر غصے سے زمیل کی آنکھیں آگ برسانے لگی۔ اب وہ اپنے اصلی روپ میں آ چکا تھا اور اس کے پورے وجود سے آگ نکل رہی تھی۔ حائفہ نے ایک بار پھر آنکھیں کھول کر زمیل کو دیکھا۔ آج اس نے زمیل کا اصل روپ بھی دیکھ لیا تھا۔ زمیل نے مڑ کر حائفہ کو دیکھا مگر اس سے پہلے وہ دوبا حائفہ کو دیکھتا کامور اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ اب کمرے میں 2 طاقتور جن زادی اپنی اپنی طاقتوں کا مظاہرہ کر رہے تھے۔ آگ کے شعلوں میں لپٹا زمیل کا وجود دیکھ کر حائفہ اگلے ہی لمحے بے ہوش ہو چکی تھی۔ تم کیا سمجھتے ہو مجھے ہرانا اتنا آسان ہے؟ یہ کہتے ہوئے کامور نے ایک آگ کا گولا زمیل کی طرف پھینکا، جو زمیل تک پہنچنے سے پہلے ہی راکھ میں بدل گیا۔ کامور اپنی ہار مان لو ورنہ آج یہاں تم کو بھسم کر دوں گا، تمہارے جیسے شیطان کی موت ہی میری جیت ہے۔
یہ کہہ کر زمیل نے اپنے سیاہ پرندوں کو پھر سے متحرک کر دیا جن کو کامور نے ساکت کیا تھا۔ کامور نے پھر سے گدھ نما پرندے ظاہر کیے جن کو زمیل نے آگ کے ایک ہی گولے سے جلا کر راکھ کر دیے۔ سیاہ پرندے اب کامور کا گھیرا کیے ہوئے تھے۔ وہ ان سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کر رہا تھا، اتنے میں قہط بھی وہاں پہنچ چکا تھا۔ پورا کمرہ کسی میدان جنگ کا منظر پیش کر رہا تھا۔ وہ زمیل کے پاس آئے۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ تم ٹھیک تو ہو زمیل؟ اس نے پوچھا اور سامنے پرندوں میں گھیرے کامور کو دیکھا۔ ہاں میں ٹھیک ہوں، یہ کامور حائفہ کو نقصان پہنچانے آیا تھا، مگر شکر ہے میں ٹھیک وقت پر یہاں آ گیا اور حائفہ کو دیکھنے لگو، اب تک بے ہوش تھی۔ جیسے ہی زمیل کا دھیان کامور سے ہٹا اس نے اپنے ہاتھ سے آگ کا شعلہ بلند کیا اور اپنے سر پر گھومتے ہوئے پرندوں پر پھونکتے ہی اگلے لمحے وہ وہاں سے غائب ہو گیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اگر اس نے یہاں سے بھاگنے میں ذرا سی بھی دیر کی تو اس کی موت یقینی تھی۔ زمیل نے حائفہ اور قہط نے آشو کو بیڈ پر لٹا دیا اور قہط کامور کے پیچھے چلا گیا۔ زمیل اس کو ہوش میں لانے کی کوشش کرنے لگا۔ حائفہ نے دھیرے سے اپنی آنکھیں کھول لے۔ زمیل اب پھر سے پہلے والے خوبصورت روپ میں تھا۔ حائفہ تم ٹھیک تو ہو نہ؟ زیادہ چوٹ تو نہیں آئی؟ اس نے اسے آنکھیں کھولتے دیکھ کر پوچھا اور رومال سے اس کا زخم صاف کرنے لگا۔ میں ٹھیک ہوں، تم آ گئے زمیل؟ اس نے ہاتھ بڑھا کر زمیل کا چہرہ چھو کر اس کی موجودگی کو محسوس کیا کہ کہیں وہ کوئی خواب تو نہیں دیکھ رہی۔ اس نے سر اٹھا کر پورے کمرے میں نظر دوڑائی۔ ابھی چند لمحے پہلے جو کمرہ میدان جنگ لگ رہا تھا اب وہاں کوئی نشان نہیں تھا، جیسے یہاں کچھ ہوا ہی نہیں۔ اس نے ساتھ والے بیڈ پر لیٹی آشو پر نظر ڈالی اور جلدی سے اٹھ کر اس کے پاس گئے۔ آشو اپنی آنکھیں کھولو بتو، تم ٹھیک ہو نا؟ اس نے آشو کا چہرہ تھپ تھپا ہوا۔ زمیل کامور بچ نکلنے میں کامیاب ہو گیا ہے، قہط نے اسے آ کر بتایا۔ اس کا یہاں آنا کسی خطرے سے خالی نہیں ہے، وہ پھر دوبارہ یہاں آ سکتا ہے، اس سے پہلے ہمیں اس کا خاتمہ کرنا ہے، اس نے غصے سے کہا۔ حائفہ میں رات میں آؤں گا، اپنا خیال رکھنا، اس نے حائفہ سے کہا۔ ہاں ٹھیک ہے، اس نے جلدی سے جواب دیا کیونکہ اس کی پوری توجہ آشو کو ہوش میں لانے پر لگی ہوئی تھی۔ اتنا کہہ کر زمیل وہاں رکا نہیں اور قہط کے ساتھ وہاں سے چلا گیا۔ آشو اٹھو، اپنی آنکھیں کھولو، اس نے پانی کے چھینٹے اس کے چہرے پر گراتے ہوئے کہا اور چند لمحوں کے بعد ہی آشو اٹھ کر بیٹھ گئے۔ مجھے کیا ہوا تھا آپی، اور یہ آپ کے ماتھے پر چوٹ کیسے لگی ہے؟ اس نے پوچھا۔ کچھ نہیں، ایسے ہی معمولی سی چوٹ ہے، تم بتو تم ٹھیک ہو نا؟ حائفہ نے شکر ادا کیا کہ ابھی یہاں جو کچھ ہوا تھا اسے کچھ یاد نہیں تھا۔ ہاں میں ٹھیک ہوں، میں فرسٹ ایڈ باکس لے کر آتی ہو، آپ کے زخم سے خون نکل رہا ہے۔ یہ کہتے ہی وہ فرسٹ ایڈ باکس اٹھا لائی اور زخم پر پٹی باندھ دی۔ اب بالکل بھی اپنا خیال نہیں رکھتی ہے، کل کلائی زخمی کر لی اور آج ماتھے پر چوٹ لگوا لی۔ اس نے بہن سے ناراض ہوتے ہوئے کہا۔ اچھا اب سے اپنا خیال رکھوں گی، خوش جاؤ، دیکھو لگتا ہے باہر اماں اور بابا آ گئے ہیں۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ بہن کی اپنے لیے اتنی محبت دیکھ کر بے اختیار اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ شیخ کمال اور زبیدہ بیگم نے بھی اس کی چوٹ دیکھ کر پریشان ہو گئے، مگر اس نے ان سے بھی سیڑھی سے گرنے کا بہانہ بنا کر بات سنبھال لی تھی۔ حائفہ اس رات کچھ دیر زمیل کا انتظار کرتی رہی، پھر شیخ کمال کے ڈانٹنے پر کہ وہ کیوں یہاں بیٹھی ہے، اسے آرام کی ضرورت ہے، وہ اٹھ کر اپنے کمرے میں ایک تھی، ورنہ اس کا ارادہ زمیل سے بات کرنے کا تھا۔ وہ زمیل کو اپنے فیصلے سے آگاہ کرنا چاہتی تھی کہ اس نے اپنے اور اس کے بارے میں کیا فیصلہ کیا ہے۔ آدھی رات کے وقت اس کی آنکھ کھولی تو زمیل اس کے سرہانے کھڑا تھا۔ وہ جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گئے۔ زمیل میں کب سے تمہارا سے انتظار کر رہی تھی، اچھا ہوا تم آ گئے، اس نے اسے دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا۔ میں جانتا تھا کہ تم میری منتظر ہوگی، اسی لیے تم سے ملنے چلا آیا ہوں، اس نے کہا۔ زمیل تم نے کہا تھا کہ تم مجھے اپنی دنیا میں لے جاؤ پلیز۔
زمیل مجھے یہاں سے لے جاؤ، ورنہ تمہاری حائفہ تمہارے بنا مر جائے گی۔ یہ کہتے ہوئے تو اس کی آنکھوں نمی اتر آئی تھی۔ فکر کیوں کرتی ہو؟ بس آج کی رات گزر جانے دو، کل رات میں تم کو ہمیشہ کے لیے یہاں سے لے کر چلا جاؤں گا۔ آج رات میں ان لوگوں کا خاتمہ کر لوں جنہوں نے میری حائفہ کو تکلیف دی ہے۔ وہ اس کے ماتھے کے ہاتھ رکھتے ہوئے بولا تھا، تم سچ کہہ رہے ہو نا؟ کل تم مجھے یہاں سے لے جاؤ گے؟ اس نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ ہاں، اب زیادہ خود کو مت الجھاؤ، مجھے اپنے دشمنوں کا خاتمہ کرنے جانا ہے۔ اب تم اپنی آنکھیں بند کرو اور سو جاؤ۔ اس نے آگے بڑھ کر اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ حائفہ نے مسکرا کر اسے دیکھا اور اپنی آنکھیں بند کر لیں اور یہ کہہ کر وہاں سے غائب ہو گیا۔ حائفہ کو سلانے کے بعد اب زمیل چھت پر آ گیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ کامور پھر پلٹ کر وار کرے گا۔ وہ اس سے بات کرنا چاہتا تھا، تبھی اس کو اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ مجھے معلوم تھا آج تم دوبارہ پھر یہاں ضرور آؤ گے، سوچا تم سے یہی پر بات کر لی جائے۔ کامور نے اس کے سامنے آ کر کہا، مجھے بھی تم سے بات کرنی ہے، تمہاری دشمنی میرے ساتھ ہے، مگر تم نے اس میں حائفہ کو شامل کر کے اسے تکلیف پہنچا کر اچھا نہیں کیا۔ اس نے غراتے ہوئے کہا، ہاں جانتا ہوں، مگر میں کیا کروں؟ میں مجبور ہوں، جس نے مجھے قید کیا ہوا ہے وہ چاہتا تھا کہ میں یہ سب کچھ کروں اور تم کو کسی نہ کسی طرح اپنے جال میں پھنسا کر میں اس کے پاس لے جاؤں۔ تم میرے ساتھ ڈیل کر لو، میں یہاں دوبارہ کبھی نہیں آؤں گا۔ اس نے کہا، ایسی ڈیل؟ اور کون ہے وہ جو مجھ تک پہنچنا چاہتا ہے؟ اس نے کہا، میں تم کو اس انسان تک لے جاوے گا، وہ مجھے آزاد کرے گا، تم اسے ختم کر دینا، میں بھی اس قید سے آزاد ہو جاؤں گا اور پھر کبھی تمہارے راستے میں نہیں آؤں گا، اور تم بھی اپنی حائفہ کے ساتھ رہنا، مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں، مجھے بس اپنی آزادی واپس چاہیے۔ کامور نے کہا، تمہاری ڈیل مجھے منظور ہے، ذرا میں بھی تو اس انسان کو دیکھو جس نے تم جیسے شیطان کو اپنے قابو میں کیا ہوا ہے۔ یہ کہہ کر وہ دنوں وہاں سے غائب ہو گئے۔ اس کہانی کا بقیہ حصہ اگلی قسط میں ملاحظہ کیجیے۔ شکریہ۔